اپوزیشن کے اراکین جو ہیں انہوں نے جس طرح اسمبلی میں اس بجٹ کے خلاف جو ہے حصہ لیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کی اپنی صفوں میں جس طرح بے دلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ حکومتی ادارے جس طرح استعمال کیے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی بزدل حکمران جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کا حساب جو ہے وہ چکا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آپ کا بھی حامی ناصر ہو۔ یہ جو ہے ریزولوشن جو ہے یہ آپ کو بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے اویلیبل ہو جائے۔ تھینک یو۔ ہم ایسے بول سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ الفاظ کا گھور گندا ہے۔ انہوں نے عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی انہوں نے انڈیکیٹر طے کیے ہیں وہ سارے کے سارے غیر حقیقی ہیں۔ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خیال تھا کہ یہ کرونا وبا ہے، کوئی بہتر بجٹ پیش کرے گی، لیکن انہوں نے بدترین بجٹ پیش کیا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو وفاقی ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان کے اداروں کو چلاتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگیاں لگا کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، ان کی پینشن میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر نہ کوئی صحت کا بجٹ بڑھایا گیا ہے، نہ تعلیم کا بجٹ بڑھایا گیا ہے، اور وہ اس سال پوری کوشش کے باوجود 39,000 ارب جمع کر سکے، 3900 ارب جمع کر سکے ہیں، اب 49 کا ہدف رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جتنے اہداف ہیں سارے کے سارے غلط ہیں۔ یہ حکومت پہلے بھی فیل تھی، اب بجٹ پیش کرنے میں مزید فیل ہو چکی ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بجٹ بھی پیش کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری کا وزیر لایا جاتا ہے، اور کل جنہوں نے حکومت نے عوام کے جنب پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کی شرح سے خون چوسا ہے۔ یعنی 34% سے لے کر 67% تک پیٹرولیم کو بڑھا دیا گیا۔ سوچئے ذرا، انہوں نے قیمتیں کم کی تو وہ جو پیٹرول کو اویلیبل نہیں کر سکے، لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، ان کی اہلیت پر موسٹمپ ہوگی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اب قیمت بڑھا دی ہے، یہ پریکٹیکلی مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکی، خود مافیا کا حصہ بن گئی ہے۔ جتنی باتیں بلاول صاحب نے فرمائی ہیں، خواجہ صاحب نے فرمائی ہیں، سب ان کی حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری اپوزیشن مل کے چلے گی اور اس اپنے پاکستان کو اور 22 کروڑ عوام کو انشاءاللہ بچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جماعت کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موقع پہ پورے پاکستان کی اپوزیشن کی لیڈرشپ سے بھی خود رابطہ کیا، اور آج یہاں پر ان سب جماعتوں کو دعوت بھی دی۔ اور چونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں وہ بیمار ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کی بھرپور نمائندگی آج کل اس کی جماعت کے ہمارے سینئر لوگ جو ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق یا عباسی صاحب ہیں، باقی کر رہے ہیں۔
تو پوری اپوزیشن جو ہے اس وقت انشاءاللہ ایک پیج پہ ہے، اور اس سے کوئی برا وقت اس ملک پہ آ نہیں سکتا۔ ہماری بھی کچھ زندگی گزری ہے اور تقریباً 35-40 سال پالیٹکس میں بھی رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے ملک کے برے حالات کبھی نہ دیکھے ہیں اور نہ کبھی سوچا ہے، دونوں لحاظ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ کرونا تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اور اس کے اپنے منسٹر کی آپ کے ٹی وی چینل پہ، سارے چینل پہ ہیں کہ معیشت اس سے پہلے تباہ تھی، کوئی کرونا کا اس پہ اتنا بڑا اثر نہیں ہوا ہے، معیشت پہلے سے تباہ تھی۔ لیکن اس طرح تمکن حکومت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ابھی عجیب سے معاملات ہیں کہ موجودہ حکومت میں تو الیکٹڈ لوگوں کا کچھ رول بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی سلیکٹڈ ہے اور اس کے سارے ٹیم بھی سلیکٹڈ ہے، اور میرے خیال میں کوئی ایسا طبقہ نہیں چھوڑا اپوزیشن کے ساتھ، تو ان کا جو رویہ ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ کسی نے اس طرح سوچا بھی نہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، میرے خیال میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیخیں نکالیں گے، ابھی ہر ایک آدمی کی چیخ نکل رہی ہے، اور میرے خیال میں، اور پھر میرے میڈیا کے دوست بیٹے ہیں، سب سے زیادہ علم تو آپ کو ہے، اور جس طریقے سے آج کل میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، تالا بندی ہو رہا ہے، زبان بندی ہو رہی ہے، ہمارے سینئر اینکر جو ہے اس کو جتنی تکلیف پہنچائے، جس طرح بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور جو چینل جو ہے وہ آزادی سے اپنا حق استعمال کرتی ہے، جس طرح جیو کا ایک کردار ہے۔ ابھی شکیل الرحمان صاحب کو نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں 2-4-7 مہینے ہو گئے ہیں کہ اریسٹ ہے، اور یہی حال ابھی پوری اپوزیشن ہے۔ میں آپ کی میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ کی ہماری آج کی جو باتیں ہیں یہ آپ ملک کو پہنچاتے ہیں۔ ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینکر صاحبان بھی جو زیادہ وہ اس طرح تقلید کر رہے ہیں عمران خان کے، وہ بھی ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم پوری اپوزیشن جماعتیں، آپ میڈیا ساتھ دے اور پوری قوم ساتھ دے، اور اس ظالمانہ حکومت سے ابھی ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ بجٹ جو ہے یہ منی بجٹ اس کے بعد آئے گا، یہ IMF کا وہ بجٹ ہے، کل پیٹرول کو مہنگا کیا اور آج گیس کو مہنگا کیا ہے، اور اس کے بعد جو مہنگائی آ رہی ہے اس کے لیے پھر خدا خیر کرے کہ اس ملک کے عوام کو، میرے خیال میں جو گورنمنٹ سروینٹ ہے اس کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ تو ایک بار پھر میں بلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے موقع پہ اپوزیشن کو متحرک بھی کیا، اور اس سے میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ چونکہ باقی میری طرف بوڑھے لوگ ہیں، آپ ہمارے سے جوان ہیں، ابھی آپ میدان میں نکلے، اور انشاءاللہ یہ پوری سیاسی جماعتیں جو ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی صحت دے کہ وہ خود بھی آ جائے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ APC کے لیے آپ نے رابطہ کیے سیاسی جماعتوں سے، APC بلا رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اگر APC بلا رہے ہیں تو کیا بہت لیٹ نہیں ہو گئے، کیونکہ بجٹ پرسوں منظور ہو رہا ہے، تو یہ پہلے کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو۔ ہم جیسے ہی بجٹ پیش ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں رابطوں میں رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اور میرا رابطہ بھی رہا ہے، اور باقی جماعتوں کے درمیان ہم سب کا، لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور میرا رابطہ ہوا۔ ہمارا خواہش یہ تھا کہ ہم یہ APC بجٹ پہ یہ اس سے پہلے ہو، لیکن شہباز شریف صاحب کا صحت اب تک اس کا وہ ٹیسٹ رزلٹ نہیں آیا ہے، تو اب تک ہم نے اپنا جو جوائنٹ جو معیشت پہ پورا اپوزیشن کا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا پلان میں، ہمارا پروگرام میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، ہم سب کوآرڈینیٹ کر کے اگلے ہی ہفتہ میں اپنا APC کا بھی پلان ہے، جس پہ ہم کووڈ پہ، جس پہ ہم اپنا 18th امینڈمنٹ جو NFC ایوارڈ پہ، اور آف کورس بجٹ پہ بھی بحث ہوگا۔ لیکن ابھی جو آپ کے سامنے
ایک بہت تفصیل سے ہم آپ سب کے ساتھ ای میل کر کے ایٹسٹرا شیئر کریں گے. جو ہمارا متفقہ جوائنٹ ریزولوشن اور اسٹیٹمنٹ آیا ہے، سارے کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور کل پرسوں تک جو ان کے اتحادی بھی تھے ان کے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ شامل ہے، اور ہم ان کا بجٹ مسترد کر رہے ہیں، ان کا معاشی پالیسیز کو مسترد کر رہے ہیں، اور اپنا عوام کی آواز کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں اور ان کا ڈٹ کے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں. حکومت کی تمام نااہلیہ، ناکامیاں اور اپوزیشن کے پاس ایسا کیا لاہ عمل ہے کہ آپ لوگ نئے انتخاب چاہیں گے، ان ہاؤس تبدیلی چاہیں گے؟ کیا اس حوالے سے کوئی حکمت عمل ایجاد کی ہے؟ اس قسم کے ڈیٹیلز تو اپوزیشن کو مل کے فیصلے کرتے ہیں، اور ہمارا ایک کنسنسس فیصلہ ہوگا جہاں تک اس قسم کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فیصلے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کی صورتحال، جہاں تک اس حکومت کا نااہلی اور ناکامی ہے، جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں، عالمی ادارے WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائے، اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار، جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی، صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹیز، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. مشورہ کریں گے نا، مشورہ کریں گے. یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے، اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، ہم آئین کے راستے استعمال کریں. لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں، جو آلریڈی موجود ہے. ایک کنسنسس جو ہے اس وقت PTI میں بہت سی شکست ریٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی میں غلام ڈکو صاحب اور میاں صاحب اور روحانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کو ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے، میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے
اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اس سیٹ اپ کا یہاں پہ رہنا، یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں، اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا۔ آپ ساری جماعتیں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے، اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات پارٹیزان مشکلات ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہی ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لی۔ کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں، اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا، اور ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے، ایک پینڈیمک چل رہے ہیں، اور اس ملک کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ اپوزیشن کا کردار ایک مثبت یونٹی کا اور کنسنسس کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج، ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں تو آپ لوگ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بجٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز نے ریجیکٹ کیا ہے، جو بجٹ سیشن میں ان کی تقاریر کی گلے شکوے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام آپ سے جارحانہ سیاست چاہتی ہے، آپ کوئی بجلی کا بل جلا دیں، کوئی گیس کا بل جلا دیں، عوام سست ہیں، آپ لوگ سست ہیں، مطلب جس قسم کی جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب دیا کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے، ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابو پالیٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ابو پارٹیزان شپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JUIF میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیشہ انکنٹرول رہی ہے، چند سال پہلے بھی اپوزیشن متحد تھی، ابھی بھی آپ لوگ متحد ہیں، جب اتنی یونٹی ہونے کے بعد آپ اب صرف میرے سینٹ میں جب آپ چیئرمین سینٹ نہیں ہٹا سکے تو ابھی بھی آپ ایک مرتبہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد آپس میں، تو پھر اس بجٹ کو کیسے مسترد کریں؟ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، خاص طور پہ اس بجٹ میں۔
ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے، اور عمران خان اپنا ہی جو ممبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں. تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں. یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی. کوئی بڑی محدود سی چیز تھی جس میں کچھ اختلافات سامنے آئے کے یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں اتحاد ہوا ہے یا ہم متحد ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات تھی اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا، آپ نے درست فرمایا، لیکن اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اپوزیشن جو ہے نا متحد ہے، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. ہر شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد سے اس مسئلے سے جہاں تک کرائسس ہے، سب سے مین کرائسس سب سے امپورٹنٹ وہ اوبیسلی گلوبل پینڈیمک ہے، اور ساتھ ساتھ گلوبل ریسیشن خدا نخواستہ ڈپریشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے جو حل نکالنا ہے وہ یونٹی کی ساتھ سے مسلم گروپ کی طرف سے ابھی پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن کرائسس ہمارا بہت ہی چلتے ہیں. ایک ہمارا کرونا پینڈیمک جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومت اس کے پھیلاؤ کو نہیں روکتے ہیں، اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہو، ہم نے دیکھا ہے آٹا کو بران پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے یہ اس قسم کی صورتحال تھا، اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا. آج ہم پھر سے اتنے سالوں بعد اس قسم کا بحران دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے اپنے پیٹرول کے ساتھ پہلے پیٹرول شارٹیج کا اور اب جو یہ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہے ہیں وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹروفی میں تبدیل کر رہا ہے. کرونا پینڈیمک تو ضرور کرائسس تھا، لیکن اگر آپ جلد فیصلے لیتے، صحیح فیصلے لیتے، عملی اداروں کی بات مانتے تو ہم اس کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں. آج بھی ہمیں ہر کرائسس کو، ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. میرا خیال میں اب ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے، لیکن ہم نے سب مل کے، ساری سیاسی جماعتیں مل کے جمہوری اور سیاسی حل نکالنا چاہیے. تو اس لیے جو آپ دوسرے کی بات کر رہے ہو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، صرف اور صرف جمہوری انداز میں. ہم چاہے وہ کووڈ کا پینڈیمک ہو، چاہے وہ ہمارا معاشی مشکلات ہو، یا جو ہمارا ویریس فالٹ لائنس ہے جو پاکستان کے، وہ صرف اور صرف جمہوری کنسنسس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، سلیکٹو کنسنسس کے ساتھ نہیں. بلاول صاحب یہ ضمنی سوال ہوگا، سوالات یہ ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی جو اگر ان ہاؤس چینج کی طرف آپ جائیں گے یا نیو الیکشن کی طرف آپ جائیں گے، کیونکہ پہلے اگر اے پی سی مختصر تھی یا بڑی تھی، لیکن آپ سینٹ میں گئے تھے اور وہاں پہ اکثریت ہونے کے باوجود کامیابی نہیں ملی تھی، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عدم اعتماد کی طریقہ کار جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے. تو ابھی ان ہاؤس چینج میں جائیں گے تو کس طرح، اگر نیو الیکشن کی طرف جائیں گے؟ I think this again جیسے خواجہ آصف صاحب کا بالکل کمپیریزن نہیں ہے، بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جب 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جمہوریت کو اتنا تحفظ ملا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی کی فائنانس ووٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی پی ایم ووٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی نو کانفیڈنس ووٹ پہ دھاندلی کرنا، جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے دھاندلی، زبردستی دھاندلی کروائے گئے سینیٹ الیکشنز میں، وہ مشکل ہے نیشنل اسمبلی الیکشنز میں. نیشنل الیکشنز کے نیشنل اسمبلی کے جو یہ الیکشنز ہیں، آپ وہاں اس قسم کے دھاندلی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا آئین نہیں کرنے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ہچکٹاہٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے.
اس وقت نہ صرف اپوزیشن ایک اسٹرانگر پوزیشن میں ہے، نہ صرف عوام ہمارے زیادہ بات مان رہے ہیں، مگر جو ان کے پیچھے تھے، جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینٹ الیکشنز میں ہروائے تھے، وہ بھی شاید اتنا دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہم اپوزیشن پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں جمہوری سلوشنز نکالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم اتنا دیر کے لیے یہ پریس کانفرنسز اگر کریں گے سب کے لیے خدشہ ہوگا تو ہم یہاں کال آف وہ کافی آ گئی ہیں۔